اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ مائدہ میں 105 آیت میں، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور کیونکہ جب تم سب نے اللہ کی طرف جمع ہونا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں اپنی اپنی فکر کرو، کوئی بھی اگر ہمارا صرف کام ہے کہ برائی سے روکتے رہنا اور اچھائی کا حکم دیتے رہنا، کیونکہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہماری ذمہ داری ہی یہی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری سمجھے جاب ہے کہ ہم نے ان کو نیکی کی باتیں بتانی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر وہ نہیں اس پہ عمل کرتا تو یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا صرف اتنا ہی ہے کیونکہ ہم نے صرف بتانا ہے، کیونکہ حدیث سے میں ثابت ہے کہ اے لوگوں، اور لیکن ہم اگر کوئی ہمارے بات کو سمجھ جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہنا بھی چاہیے کہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے۔ تو حدیث میں ہے کہ اے لوگوں، جو ظالم کو دیکھے اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں یہ کس قدر کہ ہم ظالم کو دیکھتے ہیں اور چپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے، ہم نہیں بولیں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، اور جس کسی قوم پر گناہوں پر عمل کیا جاتا ہے اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے تو عن قریب اللہ ان سب پر عذاب لے آتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں تو کسی قوم کو جا کے نہیں نہ سمجھانا، ہم نے تو صرف ہر انسان نے اپنے گھر میں ان والدہ والد جو بڑے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں ان کے ماتحت کون ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ ان کو سمجھائیں اور برائی سے روکیں، تاکہ ہر گھر میں ایسے ہی سمجھائیں گے تو وہ بات ایسے سمجھتے سمجھتے برائیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ اسی لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم برائی سے روکیں، کیونکہ جب ہم وہ برائی سے روکتے نہیں ہیں تو اور وہ جو عبداللہ بن مسعود نے فرمائے حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے علماء ان کی برائیوں پر ان کو منع کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کی قوم سنتی نہیں تو علماء نے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تو اللہ نے ان کے دل بھی ویسے ہی کر دے، تو اللہ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ جب بات آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتاتے وقت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدھے ہو گئے اور فرمایا حدیث میں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی کو روکتے رہنا، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لینا اور انہیں حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا۔ دیکھیں جی کس قدر یہ ہمیں ساری باتوں کا اسی وقت علم ہوگا جب ہم ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، اس پر عمل کر کے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا بتایا ہے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ بھی اس میں کیا ہے، تبھی اللہ پاک میری تو یہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں سب سے یہی کہوں گی کہ یا اللہ ہمیں سب کو یہ توفیق دے دے کہ ہم قرآن کو شعوری طور پر سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا الہی آمین۔